یہ آگے آئے ایز اے مسلم لیڈر، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات، میرا لوگوں میں جذبہ تو بہت ہے، ظاہر سی بات ہے، جب لاہور میں پہلا الیکشن لڑا انہوں نے، پہلا الیکشن جیت گئے تھے، اور ایسے ویسے نہیں جیتے تھے، 3,500 ووٹوں سے جیتے تھے، پہلی بار زندگی میں الیکشن لڑا، وہ بھی لوگوں کے کہنے میں، اور لاہور کا الیکشن جیتے، اور ووٹ کتنے، 3,500 ووٹوں سے جیت رہے ہیں، ڈومیننس تو ان کا بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا کوئی ایسا لیڈر ہو ایک، اور جنہ کہاں جا چکے تھے، انگلینڈ، اپنی پریکٹس کر رہے تھے، وہاں سے بلا کے لائے گا نا بیٹا آؤ، تو جنہ نے کہا یار ایک طرف تم کہتے ہو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ 1905 میں لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے گلستاں ہمارا، ایک طرف تم یہ کہتے ہو، دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اب اپنا دو قومی نظریہ، کیا بولتے تھے اس کو اقبال، دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، کہ مسلمز کو الگ ملک چاہیے، یہ پروونس جو پنجاب والا پروونس ہے، بلوچ والا پروونس ہے، یہ پورا الگ دو مسلمانوں کو، مسلم ڈومینیٹ سٹیٹس الگ ہوں گے، اور دوسری طرف تم ہندوستانیوں سے ملک مانگ رہے ہو، دوسری طرف تم کہہ رہے ہو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اقبال نے برجستہ بیٹھ کر 1910 میں ترانہ ملی لکھا، کیا لکھا، ترانہ ملی لکھا، ترانہ ملی میں کیا لکھا، چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، کہا کہ جتنا پریشان کیوں ہوتے ہو، کہ صرف ہندوستانی ہمارا نہیں ہے، چین بھی ہمارا ہے، عرب بھی ہمارا ہے، ہندوستاں بھی ہمارا ہے، چینو عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، پہلے کیا تھا 1905 میں، ہندی ہے ہم وطن ہے، اور اب کیا ہو گیا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا، موج دجلہ جو ریور ہے دجلہ کی، ایران میں جو بہتی تھی، اس میں جو مسلمانوں نے گھوڑے ڈال دیے تھے، جس کے بارے میں لکھا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اسی دریا دجلہ کا واقعہ ہے، تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اب تک ہے تیرا دریا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اب سالار قافلہ ہے میر حجاز اپنا، میر حجاز، حجاز عرب کا پرانا نام، میر یعنی حجاز کا سردار، and that is prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے قافلے کے سالار ہیں، سردار ہیں، سالار قافلہ ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اور اس نام سے ہمارا جانوں کا، ہمارے دلوں کا آرام پوشیدہ ہے، تو صرف 5 سالوں میں ڈفرنس دیکھ رہے ہو سوچ میں، فرام سیکولرزم ٹو، اب سدھانشو تریویدی وغیرہ جب ڈیبیٹس میں آتے ہو کہتے ہیں رام کو تو امام ہند لکھا ہے، کس نے، اقبال نے، آپ اقبال کو نہیں مانتے، مسلمان کہتے ہیں جی بالکل مانتے، ان کو تو امام ہند لکھا ہے رام کو، بولے اچھا تو امام ہند مان رہے ہو تو پاکستان کیوں نہیں مان رہے، دونوں چیزیں مانو نا، تم امام جو امیر خسرو، میٹھا میٹھا گپ گپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، 1905 کا اقبال تمہیں قبول ہے، 1910 کا قبول نہیں، اگر قبول کرنا ہے تو پورے اقبال کو قبول کرو، 1905 والے کو بھی اور 1910 والے کو بھی، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں وہ رام پر پورا قصیدہ لکھا ہے اقبال نے، ہم تو کہتے ہیں وہ غلو کرتا تھا، ہر چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا تھا، اس نے تمام رائٹنگز میں یہی کیا 1905 سے پہلے پہلے، لیکن جب دل کی دنیا آباد ہوئی، اب اسے سمجھ میں آیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط المستقیم ایک جگہ ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اسی لیے فارسی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، یک درگیر محکم گیر، ایک در کے ہو جاؤ پکے ہو جاؤ، ہر جگہ منہ مت مارو، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح، ایسے نہیں، یک درگیر محکم گیر، بات سمجھ آئی، ٹوٹل 12,000 ورسز لکھی، جس میں 7,000 بلانگس ٹو صرف پرشین لینگویج، پرشین فارسی، اتنا بڑے فارسی کے دیوانے،
1 Mecalo Tikki, please.